بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا۔ سورہ فرقان کی تفسیر کا ہم نے ماہ مبارک رمضان میں آغاز کیا تھا۔ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہماری عبادات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ سورہ فرقان کی آج جو مجھے ایک دو آیات کے اوپر بات کرنا ہے انشاءاللہ، اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں اس میں عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صفات کو بیان کرتا ہے، ان کی خصوصیات کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے، وہ جو ہے ایک بلائنڈ اور ڈیف کی طرح جو ہے وہ اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو جاتے اور جھک نہیں جاتے۔ اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں بڑا گہرا میسج موجود ہے، بلکہ کئی میسیجز موجود ہیں کہ جن میں بعض کی طرف انشاءاللہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، عام طور سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان ایمان لے کر آتا ہے کسی چیز پر اور جب وہ مومن ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا لینا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے اس کے سامنے جھک جائے۔ یہ عام طور پر عام مسلمان معاشرے کا اور مسلمانوں میں یہی کنسیپٹ جو ہے وہ رائج ہے کہ چونکہ آپ مسلمان ہیں، چونکہ آپ مومن ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس کے سامنے جھک جائیں اگر قرآنی آیات پڑھی جا رہی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں بالکل برعکس مفہوم جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ تم مسلمان ہو، اگرچہ تم مومن ہو، تم جو بھی ہو، لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے جو ہے کسی چیز کے سامنے جھک جاؤ، بلکہ تمہیں آنکھیں کھول کر جو ہے وہ کسی چیز کے سامنے جھکنا ہے۔ جب قرآن کی آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور تلاوت کی جاتی ہیں تو تم صرف جو ہے ایسا نہیں ہے کہ چونکہ یہ قرآن ہے، چونکہ یہ بڑا مقدس ہے لہٰذا جو تم اس کے انتہائی احترام میں جو ہے وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرو، قرآن کو سمجھو، اور قرآن کی تعلیمات پر غور کرو، اور قرآن کا میسج جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ایک جو میسج ہے وہ یہ دیتا ہے کہ قرآن مجید میں غور کرنا، اس کے باطن تک جانا، اس کے مفاہیم، اس کے معانی، ان کے اوپر انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان توجہ کرے اور دیکھے کہ قرآن ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے، کس طرف بلانا چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہماری عقلی لحاظ سے بھی ہماری گروتھ ہوگی، اور خاص طور پر ہماری مورلی اور اسپریچول گروتھ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم قرآن پر توجہ دیتے ہیں، اگر ہم قرآن پر غور کرتے ہیں، اگر ہم قرآن کا میسج حاصل کرتے ہیں، اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کرتے ہیں، تو قرآن جو ہے وہ خود نور بھی ہے، شفا بھی ہے، معزہ بھی ہے، اور رحمت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن جو ہے وہ فرقان بھی ہے۔
تو یہ سارے اثر جو ہیں قرآن کے نتیجے میں ہماری روح پر اور ہمارے قلب پر جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے اخلاقی لحاظ سے ہم ایک اچھے انسان بننے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے وہ ہماری زندگی کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. لہٰذا قرآن یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو صرف جو ہے وہ ثواب کی غرض سے جو ہے ہم قرآن کو نہ دیکھیں، اور نہ ہی اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اگر کسی نے کوئی نیا گھر لے لیا ہے تو ہم برکت کے لیے جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. تو اسی طریقے سے اگر جو ہے کہیں کھانے کا انتظام ہے تو اس کے اوپر ہم فاتحہ پڑھیں اور قرآن پڑھیں. تو قرآن کا جو مقصد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بالا تر ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم تر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں اور غور و خوض کے ساتھ جو ہے قرآن کو ان ڈیپتھ پڑھنے کی کوشش کریں. یہ جو کوانٹٹی کے اوپر ہمارا زور ہوتا ہے کہ چلے ماہ مبارک رمضان میں ہم جو ہے ہر روز ہم نے ایک جو ہے چیپٹر ختم کیا اور پورے رمضان میں قرآن، یقیناً اس کا ثواب اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن قرآن اس سے آگے کی بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے جو ہمارا ریلیشن ہے قرآن کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے باطن کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اور ہم اس میسج جو ہے اپنی زندگی میں ہم حاصل کریں. دوسری چیز جو قرآن ہمیں اس آیت کے ذریعے بتانا چاہتا ہے، ہم جو ہے جس وقت مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک عمر کے خاص حصے تک جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اس لیے کہ وہ جس انوائرمنٹ میں پیدا ہوا ہے، جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، چونکہ وہ مسلمان تھا اس لیے آپ بھی جو ہے وہ مسلمان ہیں. لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب آپ میں شعور آ جاتا ہے، جب آپ بلوغت کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، تو جو چیز آپ کی ایک تقلیدی آپ کا ایمان تھا، جو عقیدہ آپ کا تقلیدی عقیدہ تھا، اب اس کو جو ہے وہ معرفت کے ساتھ اور غور و فکر کے اوپر جو ہے اس کو استوار ہونا چاہیے، اس کو غور و فکر پر بیس کرنا چاہیے ہمارے جو ہے اس کے عقیدے کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اب آپ دیکھیں یہ قرآن کی بڑی عجیب آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ خود خطاب کر رہا ہے کہ ایمان والو، اور پھر انہی کو کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو پہلا ایمان ہے یہ وہ والا ایمان ہے کہ جو ہمیں ہمارے گھر سے ملا ہے، جو ہمیں ہمارے ماحول سے ملا ہے، یہ وہ والا ایمان ہے. ایمان کے لفظ کو جو ہے وہ اس کو تاکید کرتا ہے اور کہتا ہے اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ اپنے عقائد کو علم کے اوپر جو ہے ہم ایمان لے کر آئیں. تو یہ بڑا قرآن مجید کا اہم میسیج ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک دو مثالیں بھی اس سلسلے میں دوں. مثال کے طور پر دراصل قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے کہ جس کی اپنی کوئی فیملی ہے، یا فیملی نیم ہمارا سب کا ہوتا ہے. تو ایک کسی کا فیملی نیم ہے، مثلا خان ہے، یا اس کا نام جو ہے وہ ملک ہے یا اوان ہے. تو جب وہ بچہ اس کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ فیملی نیم جو ہے اس کے ساتھ آ جاتا ہے. یعنی فیملی نیم جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس فیملی کے ہاں پیدا نہیں ہوا. لہٰذا اگر وہ اپنا نام اس فیملی اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ جو یا ملک ہے یا خان ہے یا کوئی بھی فیملی ہے، لیکن اگر وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں آج سے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی،
آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو زحمت کرنی پڑے گی، آپ کو میڈیکل سائنس اور میڈیکل اسکول میں جانا پڑے گا۔ تو یہی بنیادی طور پر یہ فرق ہے کہ ایک ایمان جو ہے وہ ہے کہ جو فیملی نیم کی طرح ہے، کہ جو پیدا ہوتے ہی ہمارے نام کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایمان بھی جو پہلا ایمان ہے وہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی ہمارے نام کے ساتھ لگ جاتا ہے، یعنی مسلمان ہونا اور مومن ہونا۔ لیکن دوسرا ایمان وہ ہے کہ جو ڈاکٹر کی طرح ہے، جس کے لیے محنت کرنی ہے، جس کے لیے کوشش کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا میسج جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کی انہی آیات کا اور اسی آیت کا ترجمہ کسی اور طرح کریں تو ہمیں وہ بہتر طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے، یعنی بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ہم یہ کہیں کہ اے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے تو ایمان لے آ، تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہتر ہے، اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ میسج ہم نے حاصل کیا، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یہ بھی سورہ فرقان ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ رسول کے حوالے سے کہ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ پروردگارا، اس قوم نے تیرے قرآن کو جو ہے وہ ترک کر دیا ہے، تیرے قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، قرآن کی قراءت بھی ہوتی تھی، اور قرآن کی جو ہے وہ اس کو ظاہری طور پر پڑھا بھی جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول اللہ سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ پروردگارا، اس قوم نے جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پر غور و فکر نہیں کرتی، قرآن سے میسج حاصل نہیں کرتی، قرآن کے جو اخلاقی اور روحانی اور جو ڈیوائن میسیجز ہیں ان کو جو ہے وہ انسان حاصل نہیں کرتا۔ تو یہ آیت ہے وہ کہ جو پہلی آیت کہ جس کے اوپر ہم نے بات کی کہ قرآن مجید اس میں یہ ہمیں میسیج دیتا ہے کہ قرآن کا جو ہے ہم پر اثر ہونا چاہیے، قرآن کی ہم پر جو ہے وہ تاثیر ہونی چاہیے۔ دوسری جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا من تاب و آمن و عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ الا من تابا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی بات کی ہے۔ ماہ مبارک رمضان مغفرت کا مہینہ ہے اور توبہ کا مہینہ ہے، اور روز عید بھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عید اس کی ہے کہ جس کی آج کے دن اللہ تعالیٰ مغفرت جو ہے وہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ جس کو معاف کر دے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ توبہ اور مغفرت کا جو مسئلہ قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے، اور ایک انتہائی اہم ایشو جس کو قرآن نے ایک مرتبہ پھر کسی اور انداز میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے باقی وقت میں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ الا من تابا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے استغفار اور دوسری چیز ہوتی ہے توبہ۔ جو استغفار ہے وہ توبہ سے پہلے کی منزل ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان توبہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار کرے، کیونکہ استغفار کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو گناہ انسان نے کیے ہیں وہ ایک ڈسٹ کی مانند ہیں اور وہ ایک غبار کی مانند ہیں کہ جس کو صاف کرنا، جس کو ریموو کرنا ضروری ہے
تاکہ انسان ڈیوائن کوالٹیز کو جو ہے ڈیوائن ایٹریبیوٹس کو اپنی ذات میں ان کو کلٹیویٹ کر سکے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے۔ لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے من تابا و آمنا و عمل صالحا، یعنی توبہ کے بعد دوبارہ ایمان لانے کی بات کی گئی ہے۔ دیکھیں یہ اس میں ایک اہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ جس نے توبہ کی اور عمل صالح انجام دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے توبہ کی اور توبہ کے بعد وہ ایمان لائے، پھر اس کے بعد اور پھر عمل صالح انجام دیں۔ تو اس کی دو طرح سے ہم تشریح کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جس کو ہم گناہ کہتے ہیں وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک گناہ جو ہے اس کو ہم اعتقادی کہتے ہیں، یعنی اس کا تعلق ہمارے بلیف سسٹم سے ہے، یعنی اگر ہمارا عقیدہ غلط ہے، اگر ہم عقیدے کے لحاظ سے گناہ کرتے ہیں، اگر ہم کوئی ایسا عقیدہ اپناتے ہیں کہ جو گمراہ کن ہے اور اس عقیدے کے نتیجے میں ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کا ہمیں جو کمپنسیٹ کرنا ہے وہ جو اعتقادی گناہ ہے اس کو کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے ایمان لا کر کرنا ہے۔ یعنی اپنے عقیدے کو جب ہم ٹھیک کریں گے تو پھر آمنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ اب ایمان لے کر آئیں۔ پہلے جو ہمارا ایمان تھا وہ غلط علم کے اوپر اور غلط عقیدے کے اوپر استوار تھا، لیکن ابھی جو ہمارا ایمان ہے وہ صحیح عقیدے کے اوپر جو ہے وہ استوار ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک وہ گناہ ہے کہ جس کو شاید ہم اپنی زندگی میں اہمیت کم دیتے ہیں، اور وہ گناہ کہ جس کا تعلق عمل سے ہے، جس کا تعلق حلال اور حرام سے ہے، اس پر ہم شاید زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے عقیدتی گناہ جو ہے اس کو بھی ہمیں برابر کی اہمیت دینی چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں، ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، جو بھی سوشل میڈیا میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اور وہ ہمارے ذہن میں منتقل ہوتا ہے، تو ہم ہر چیز کو اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتے، لیکن کبھی کبھی جب ہمارا ذہن پختہ نہیں ہوتا، جب ہم اس لیول پر نہیں ہوتے کہ جب ہم صحیح اور غلط کو پرکھ سکیں، جب ہم حق اور باطل کو جان سکیں، تو اس کے نتیجے میں ہم کوئی ایسا عقیدہ اپنا لیتے ہیں کہ جو گمراہ کن ہوتا ہے، جو بیسیکلی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عقیدے کو پہلے ٹھیک کریں، اور اس کے بعد اس عقیدے کو اس پر ہم ایمان لے کے آئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگر عمل صالح کی بات کرتا ہے تو وہ ہمارے عمل کا گناہ ہے۔ جب گناہ عملی ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا عقیدہ غلط نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ گمراہ کن نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اللہ پر، نبی پر، امام پر اور آخرت پر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ ہمارے علم کے خلاف ہوتا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہوتا ہے، اور اسی کو صداقت بھی کہتے ہیں۔ اگر ہمارا عمل ہمارے علم کے مطابق ہو، لیکن اگر ہمارا عمل جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہ ہو، ہمارے علم کے مطابق نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں ہم اس کو جو ہے وہ صادق نہیں بلکہ اس کو جو ہے ہم کاذب کہیں گے۔ تو یہاں پر ہماری توبہ کیا ہے کہ ہم عمل صالح انجام دیں۔ اگر کل تک ہم غلط عمل کرتے تھے تو آج جو ہے ہم اپنے عمل کو صحیح کریں اور اپنے عمل کو درست کریں۔ اس کے بعد جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ کہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی کہ جب تک ہم اس سے پہلے ہمیں ندامت کا احساس نہ ہو، ہمیں گلٹی فیل نہ ہو، ہمیں افسوس کا جو ہے احساس نہ ہو اس بات پر کہ ہم نے گزشتہ دور میں یا ہم نے ماضی میں
ہم نے جو ہے وہ گناہ کیا، ہم نے جو ہے ایک غلط کام کیا، ہم نے جو ہے ایک مسٹیک کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو توبہ ہے، توبہ سے پہلے ندامت کا ہونا ضروری ہے، توبہ سے پہلے پشیمانی کا ہونا ضروری ہے، اور گلٹی کو فیل کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ توبہ کا منیمم کرائٹیریا ہے، توبہ کا منیمم سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہمارے اندر افسوس ہو، اس لیے کہ اگر افسوس نہیں ہوگا، اگر ندامت نہیں ہوگی، اگر فیلنگ آف گلٹ نہیں ہوگا، تو پھر ہم توبہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ پھر سوال یہ ہوگا کہ ہم توبہ جو ہے وہ کس بات کے لیے اور کہاں پر کر رہے ہیں۔ اور پھر عمل صالح کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے اور ہم نے پھر ایمان بھی ہے ہمارا، اور پھر ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے، صرف ایمان کی حد تک محدود رہتے ہیں، صرف عقیدے کی حد تک محدود رہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی عمل صالح کی طرف قرآن مجید میں اس لیے اشارہ کیا گیا ہے کہ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، اس کو ایسی توبہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشڈ ہونے والی توبہ ہے، یعنی ایسی توبہ ہے کہ جو ایسی نہیں ہے کہ جو ہوا میں ہے، ایسی نہیں ہے کہ جو میرے الفاظ تک ہے، ایسی نہیں ہے کہ میں نے صرف اپنی زبان سے توبہ کی ہو، اپنے الفاظ سے توبہ کی ہو، بلکہ یہ حقیقی توبہ ہے، اور اس کو ایک اسٹیبلشڈ توبہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کے پہلے حصے میں جو اہم پیغامات تھے اور اہم میسیجز تھے، ہم نے جو ہے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر کوئی شخص جو ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، گناہ کرتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں اور ثواب میں بدل دوں گا اور تبدیل کر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو تبدیل کر دوں گا تمہاری نیکیوں میں اور تمہارے ثواب میں۔ دیکھیں بعض جگہ قرآن مجید کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے۔ میں ابھی آتے ہوئے انگلش کی بعض ٹرانسلیشنز دیکھ رہا تھا، اور اس میں لفظ تھا ریپلیس، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے گناہ کو ریپلیس کر دے گا تمہارے نیکی کے ساتھ۔ دیکھیں لفظ ریپلیس اور چیز ہے اور لفظ تبدیل اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بڑی گہرائی میں جا کر یہاں پر ایک اشارہ کرتا ہے اور بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تبدیلی کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ریپلیسمنٹ کی بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے گناہ کو ریپلیس کر سکتا ہے ثواب کے ساتھ، اجر کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ دیکھیں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسی گناہ کو چینج کر کے اس کو جو ہے میں نے ثواب میں بدل دیا۔ تبدیلی جب بھی ہوتی ہے، یعنی ہمارے ہاں عام لفظ تبدیلی کا یا چینج کا استعمال ہوتا ہے، تو چینج اور تبدیلی میں ایک کامن فیکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کر دیا، یا جب ہم کہتے ہیں کہ واٹر جو ہے وہ سٹیم میں تبدیل ہو گیا، پانی جو ہے وہ بھاپ میں تبدیل ہو گیا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بھاپ جو ہے وہ مکمل طور پر ایک الگ حقیقت ہو اور پانی الگ حقیقت ہو۔
دو الگ حقیقتیں تبدیلی میں نہیں ہو سکتی، بلکہ جب ہم تبدیل کرتے ہیں تو ایک کامن فیکٹر کا ہونا ضروری ہے کہ جو بھاپ میں بھی ہے اور پانی کے اندر بھی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ریپلیسمنٹ اور چیز ہے کہ آپ نے ایک چیز کو اٹھایا اور اس کی جگہ دوسری چیز رکھ دی، لیکن ایک چیز کو تبدیل کرنا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر تبدیلی کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جہاں پر گناہ بھی موجود ہے اور جہاں پر نیکی بھی موجود ہے، جہاں پر اچھائی بھی موجود ہے، جہاں پر برائی بھی موجود ہے، اور وہ ہے ہمارا نفس اور وہ ہے ہماری روح، یعنی دونوں جگہ پر ایک کامن فیکٹر جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو جب جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوگی کہ کتنا گہرا میسج ہے قرآن مجید کا، اور ایک اور انداز میں اب قرآن یہاں پر بات کرتا ہے۔ قرآن گویا یہ میسج دینا چاہتا ہے۔ علامہ طباطبائی اپنی تفسیر المیزان میں اس نقطے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق ہماری جو مذہبی زندگی ہے اور ہماری جو عبادات ہیں اس کا تعلق جو ہے ان عبادات سے اور اس مذہبی زندگی سے موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ علامہ طباطبائی اس آیت کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں کہ پہلا ایشو یہ ہے کہ کیا جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارا فعل ہے، جو ہمارا ایکشن ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور جب یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک ہے، تو ہم عام طور سے اپنی زندگی میں اپنے عمل کو کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، اپنے عمل کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، اپنے عمل کو کہتے ہیں یہ گناہ ہے، اپنے عمل کو کہتے ہیں یہ ثواب ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارا جو عمل ہے، کیا ہمارا جو فعل ہے، کیا ہم اس کو اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں یا اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ چاہے وہ فعل کہیں چاہے وہ عمل ہو، وہ نہ اچھا ہوتا ہے نہ وہ برا ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ اس کو ہم اچھا کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو برا کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو گناہ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو ثواب کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ انشاءاللہ بہت توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کا عمل ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو نکاح جو ہے وہ ایک عمل کا نام ہے، تو اس کے بعد جو نکاح کا عمل ہے اور ایک شخص ہے کہ جو نکاح نہیں کرتا لیکن وہ ایڈالٹری میں جو ہے وہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ظاہری طور پر کیا عمل میں کوئی فرق ہے؟ ایک شخص ایڈالٹری کر رہا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ نکاح کیا ہوا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے۔ تو پھر ہم عمل کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ گناہ ہے یا عمل جو ہے وہ ثواب ہے؟ اسی طریقے سے جب ہم حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے جو ہے حلال کھایا ہے اور فلاں شخص نے حرام کھایا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ظاہری طور پر فعل ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے، لیکن ایک کا کام حلال ہے، ایک کا کام جو ہے حرام ہے۔ ایک ہی شخص ہے جو ایک جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، جب دوسرا شخص کسی اور جگہ نماز پڑھ رہا ہے، عمل دونوں کا ایک ہے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کی نماز قبول ہے دوسرے کی نماز قبول نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے کی جگہ جو ہے وہ قبضہ کی ہوئی ہے۔ اور جب بھی ہم کسی جگہ کو غصب کرتے ہیں، آکوپائی کرتے ہیں بغیر اس کے مالک کی اجازت کے، اور ہم وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور وہ نماز باطل ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جو عمل ہے وہ ایک جیسا ہے، عمل جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، فعل ایک ہی ہے، چاہے وہ حرام ہے
چاہے وہ حلال ہے، چاہے وہ ایڈلٹری ہے، چاہے وہ نکاح ہے، لیکن جس چیز کی وجہ سے آپ عمل کو اچھا یا برا کہتے ہیں وہ آپ کی نیت ہوتی ہے، بلکہ نیت سے پہلے اگر کوئی عمل جو ہے وہ گناہ ہے یا آپ اس کو گناہ کہتے ہیں، آپ اس کو برا عمل کہتے ہیں، تو وہ عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، اس لیے وہ اچھا عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اگر ہم اطاعت کا پہلو نہ رکھیں، اگر ہم جو ہے وہ اللہ کی مخالفت کا پہلو ہمارے سامنے نہ ہو، تو ہم عمل کو نہ اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کی مخالفت کرتے ہیں تو اس مخالفت کا ہمارے نفس پر اثر ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، اور جب ہم اللہ کی موافقت کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، رضا الہی ہوتا ہے، تو اس کا اثر جو ہے ہمارے نفس کے اوپر ہوتا ہے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے عمل پر ہمیں عذاب دینا چاہے تو عمل تو ختم ہو جاتا ہے، عمل تو نابود ہو جاتا ہے، عمل تو ہر لمحے جو ہے آپ اگلی منزل میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا نہ عمل پر ثواب دیا جا سکتا ہے، نہ عمل پر جو ہے وہ عذاب دیا جا سکتا ہے، بلکہ اس عمل کی جو تاثیر ہے وہ باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ اور جو نامہ اعمال ہے اس میں بھی عمل کی تاثیر لکھی جائے گی، اور یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ عمل جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے گا، تو یہ ظاہری عمل جو ہے وہ تو انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے لیے عمل کی تاثیر جو ہے اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو ثواب دیتا ہے اور کسی کو عذاب دیتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے عمل کے آثار سے ہے، اور وہ آثار جو ہے وہ انسان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی دینی عمل جو ہے ہم انجام دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں اس کی تاثیر پر توجہ کرنی چاہیے، اس کے اثر پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری روح پر اس کا اثر کیا ہو رہا ہے، تاکہ اس کے مطابق جو ہے ہم کو ثواب مل سکے اور ہمیں جو ہے اس پر اجر مل سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کی اگلی آیت کے اندر کہ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور بڑے امپورٹنٹ میسج اور پیغام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں، یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہماری جو اسپاؤزز ہیں اور ہمارے جو چلڈرن ہیں، پروردگارہ ہمارے جو بچیاں ہیں ان کو، اور ہماری جو اسپاؤزز ہیں پروردگارہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، ہمیں کمفرٹ آف آور آئیز، کہ ہمیں ہماری آئی کے لیے، ہماری آنکھوں کے لیے ان کو آرام و سکون قرار دے اور اس کو ٹھنڈک قرار دے۔ اب یہ جو دعا ہے اس کے اندر ایک بڑا ہی اہم میسج ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو گھر کی زندگی ہے اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ میسج دیتا ہے اگر ہماری فیملی لائف میں اگر ہمارے مہر و محبت نہیں ہے، اگر لو اور کائنڈنس نہیں ہے، اگر ہمارے اندر کمپیشن اور امپیتھی نہیں ہے، اگر ہمارے اندر جو ہے وہ گھر کا ماحول اس میں
آرام و سکون نہیں ہے اور لڑائی جھگڑا ہے اور ایک دوسرے کو ہم ڈس ریسپیکٹفل ہیں اس کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے انسان کی باہر کی زندگی پر پڑتا ہے۔ جس شخص کا گھر ٹھیک نہ ہو، جس شخص کو گھر میں آرام و سکون نہ ہو، وہ کبھی بھی باہر کی دنیا میں ڈلیور نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی باہر کی دنیا میں اچھا اور اہم کردار اور اچھا رول پلے نہیں کر سکتا، وہ انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایک تو یہ میسج کہ ہمارے لیے جو گھر ہے، جو فیملی ہے، اس کو قرۃ العین قرار دیا گیا ہے، وہ ٹھنڈک اس کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہ آنسوؤں کو بھی کہتے ہیں قرۃ العین کہ جو شوق کے آنسو ہوتے ہیں، جو اشتیاق کے آنسو ہوتے ہیں۔ ایک وہ آنسو ہوتے ہیں جو غم کے آنسو ہوتے ہیں، جب انسان غمگین ہوتا ہے، جب انسان غم میں روتا ہے تو ان آنسوؤں میں گرماہٹ ہوتی ہے، وہ آنسو گرم ہوتے ہیں۔ لیکن جو آنسو اشک جو ہیں، جو اشتیاق کے ہوتے ہیں، جو شوق کے ہوتے ہیں، جو محبت کے ہوتے ہیں، جو رشک کے ہوتے ہیں، وہ آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کو قرۃ العین قرار دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری فیملی لائف جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ آپ دیکھیں یہ دعا کا لیول کیا ہے، کہ یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ ہمیں متقی بنا دے، کہا کہ پروردگارہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ متقین کا امام بنانے کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ تاکہ متقین جو صاحبان تقوی ہیں وہ ہمیں فالو کرنے لگ جائیں، وہ ہمارے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں۔ اور نقش قدم پر انسان اس وقت چلتا ہے جب کسی کو اپنے لیے رول ماڈل بناتا ہے، جب کسی کو اپنے لیے پیمانہ حق و باطل بناتا ہے، جب وہ اس کے لیے میجرنگ ٹول کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر ہم کسی کو رول ماڈل بناتے ہیں تو اس کے اعمال کو ہم میجر کرتے ہیں، اپنے اعمال کو اس کے اعمال کے ساتھ۔ جب امیر المومنین کو میزان الاعمال قرار دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی نماز سے ہماری نماز کو پرکھا جائے گا، امیر المومنین کے روزے سے ہمارے روزوں کو ایکویٹ کیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ متقین ہمارے لیے ہم امام بن جائیں اس کے، یعنی ہم رول ماڈل بن جائیں متقین کے لیے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم سبقت لے جائیں، یعنی ہم متقین سے بھی آگے، فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں ہم متقین سے آگے نکل جائیں۔ یعنی اگر کسی جگہ پر ہمیں نیکی کرنے کا موقع ملے، اگر کسی جگہ پر ہمیں اچھائی کرنے کا موقع ملے تو ہم دوسرے لوگ کہ جو صاحبان تقوی ہیں، دوسرے لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، ہم میں اتنی توفیق ہو کہ ہم ان سے پہلے نیکی کریں، ہم ان سے پہلے بھلائی کریں، ان سے پہلے ہم نیک کام کریں، تاکہ ہم فاستبقوا الخیرات کی اس مصداق اس کے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کی آیات کو اپنی زندگی میں نازل جو ہے امپلیمنٹ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔